ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیا جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے جو بیٹا ہے اس کو پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں سمیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، مگر رات کو ہوتا ہے مسئلہ، اس کو رات کے کھانا کھانے کے بعد وہ بہت کہتے ہیں میں تکلیف ہو رہی ہے، گیس ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ بہت شکریہ جی۔ باقی بیٹے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بیٹے کے پیٹ میں درد کا مسئلہ رہتا ہے اور تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، بڑا مشائخ کا بڑا مجرب عمل ہے اور وہ میں نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے، اور وہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان کے اندر اس عمل کو لکھا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر انہوں نے جی اس عمل کو اپنی گنجینہ اسرار نامی کتاب کے اندر دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں، اللیلۃ لیلۃ عیدی یا کرشی ورضی اللہ عن سیدی ابی عبداللہ القرشی، اللیلۃ لیلۃ عیدی یا کرشی چھوٹا کاف، اللیلۃ لیلۃ عیدی یا کرشی ورضی اللہ عن سیدی ابی عبداللہ القرشی بڑا کاف قرشی۔ یہ تو جب آپ کھانا کھائیں، کھانا کھا لیا، بعض زیادہ کھانا کھا بیٹھا تو انسان کو ہضم نہیں ہوتا، یہ السر کا مسئلہ ہے، یہ بد ہضمی ہوتی ہے، تو کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ یہ اوپر سے نیچے ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھتا رہے، اللیلۃ لیلۃ عیدی یا کرشی ورضی اللہ عن سیدی ابی عبداللہ القرشی، اس طرح 3 مرتبہ دہرا لے اور پھونک لے۔ جتنے بھی اوور ایٹنگ کی ہوئی ہو، فوڈ پوائزن آپ کو نہیں ہوگا، کھانا آپ کا ہضم ہو جائے گا، آپ اگلے 2 گھنٹے میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو آپ کے بیٹے کے پیٹ میں کھانے کے بعد درد کا مسئلہ ہے، آپ اس کے پیٹ کے اوپر یہ ہاتھ پھیرتے رہیں وقفے وقفے سے، آپ دیکھیں انشاءاللہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک راز ہے، یہ وہاں پہ بزرگوں نے لکھا ہے، یہ ایک راز ہے، کیا اللہ نے اس کلمات میں رکھا راز اللہ جانے، تو مشائخ سلسلہ کا تجربہ ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں یار علماء کرام مولوی کھاتے بہت ہیں یار، اتنا کھاتے ہیں پھر بھی جیتے ہیں، وہ کھا کے یہ پڑھتے ہیں، آپ کھا کے پڑھنا شروع کر دیں، ملے گا بھی خوب اور ہضم بھی ہوگا اور مزید کھانے کی گنجائش بھی رہے گی۔ بہت اچھا۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ آپ شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔ آمین۔